ایک روز میں دفتر میں بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک آدمی ہاتھ میں لاٹھی کا سہارا لیے اور ایک آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے مجھ تک پہنچا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب اس کا سانس بحال ہوا تو اس نے مجھے سلام کیا اور پوچھا، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ جب میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا، اس کا رنگ سیاہ، آنکھوں میں پیلا پن اور انتہائی کمزور جسم تھا۔ میں اس کی طرف کافی دیر تک دیکھتا رہا اور معذرت کی کہ میں اسے پہچان نہ سکا۔ میرا نام فہیم بٹ ہے، اس نے کہا۔ میں آپ کا سابقہ محلے دار ہوں۔ میں یہ سن کر کرسی سے اچھل پڑا اور پوچھا، آپ کو یہ کیا ہو گیا؟ آپ تو ایک کثرتی جسم اور بہترین خد و خال کے مالک تھے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔ شروع میں مجھے یرکان کی شکایت ہوئی۔ بٹ صاحب نے بتانا شروع کیا۔ بہت علاج کرائے مگر افاقہ نہ ہوا۔ وہ یرکان اب سرطان کی صورت اختیار کر گیا ہے اور ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا۔ آپ کو اس حالت میں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میں نے کہا۔ میرا ایک مسئلہ آپ کے محکمے میں پھنسا ہوا ہے، وہ بولے۔ بہت عرصے سے کوشش کر رہا ہوں۔ کسی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ کا تعلق کسی محکمے سے ہے، اس لیے آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ اپنے کاغذات کسی کے ہاتھ بھیج دیتے، خود زحمت نہ کرتے، میں نے کہا۔ انہیں اپنا ملاقاتی کارڈ دیا اور بتایا، اس پر میرے دفتر اور گھر کا فون نمبر لکھا ہوا ہے۔ ایک ہفتے کے اندر کام نہ ہوا تو آپ نے مجھے مطلع کرنا ہے۔ میرا آپ کے پاس آنا بہت ضروری تھا، بٹ صاحب نے کہا۔ میں چند دن کا مہمان ہوں، اللہ جانے کب میرا بلاوا آ جائے۔ جن لوگوں کے ساتھ میں نے زیادتیاں کی ہیں ان سے معافیاں مانگتا پھر رہا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے اور میری آخرت کی منزلیں آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نہایت غفور و رحیم ہے، میں نے بٹ صاحب کو بتایا۔ اس کے 99 صفاتی نام ہیں جن میں 2 جلالی ہیں اور بقایا نام رحم، کرم اور بخشش کے حوالے سے ہیں۔ ہمیں اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بٹ صاحب کس حوالے سے مجھ سے معافی مانگ رہے تھے اور ان کے دل میں کیا خلش تھی، اس کے پیچھے ایک مختصر سی کہانی ہے۔ بٹ صاحب کی ایک بہن اور 6 بھائی تھے۔ ان کے والد محنت کش آدمی تھے، چھوٹا موٹا کام کرتے اور بچوں کا پیٹ پالتے۔ غربت کی وجہ سے بچوں کو تعلیم نہ دلوا سکے، صرف فہیم صاحب نے ہی بڑی مشکل سے میٹرک کیا اور ایک بڑی سفارش سے بلدیہ لاہور میں ملازم ہو گئے۔ ملازمت کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ شعبہ تہ بازاری میں ناجائز آمدنی کے بڑے مواقع اور بڑا روب داب ہے، تو انہوں نے بڑی سفارشوں سے اس شعبے میں اپنا تبادلہ کرا لیا۔ کچھ عرصے بعد ان کے گھر میں خوشحالی آ گئی، رہنے سہنے کا ڈھنگ بدل گیا۔ بہت جلدی انہوں نے اسکوٹر خرید لیا۔ ان کا کام تھا خوانچہ فروشوں اور ریڑھی والوں کو تنگ کرنا، ان کا سامان وغیرہ اٹھا لینا اور کہنا کہ تم لوگ ٹریفک میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہو، یا کسی کو کہنا کہ تم نے دکان کا چبوترا بہت آگے کر لیا ہے اور یہ بلدیہ کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسے تھوڑا سا جرمانہ کر دیتے کہ اسے مسمار کرو ورنہ ہم مسمار کر دیں گے۔ مجبوراً وہ ان سے سودے بازی کر لیتا۔ اس کارروائی میں ان کے افسران بھی شامل ہوتے اور انہیں بھی حصہ بقدر جسہ مل جاتا۔ اتفاق سے ایک غریب آدمی کو کچھ لوگوں نے سبزی کا ٹھیلا لگوا دیا تاکہ وہ اپنی گزر بسر کر سکے۔ ایک روز وہ شخص اپنا ٹھیلا لے کر دوسرے ٹھیلے والوں کے ساتھ کھڑا تھا کہ اتنے میں بلدیہ کا ٹرک آیا۔ عملے نے اس کی سبزیاں وغیرہ زمین پر پھینکی اور ٹھیلا اٹھا کر ٹرک میں ڈال دیا۔ اس چھاپہ مار ٹیم میں بٹ صاحب پیش تھے۔ ہم محلے کے 1-2 لوگ ان سے ملے اور اس کا ٹھیلا واپس کرنے کی سفارش کی اور یہ بھی بتایا کہ آپ نے یہ ناجائز کیا۔ اور ٹھیلے والے بھی کھڑے تھے لیکن آپ نے صرف اسی غریب کا ٹھیلا اٹھایا۔ انہوں نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ میں بھی کسی کے آگے جواب دے ہوں، اور بڑی سرد مہری کا ثبوت دیا۔ بہرحال ہم لوگ جرمانہ وغیرہ دے کر اس کا ٹھیلا واپس لے آئے اور بٹ صاحب کو تنبیہ کی کہ آئندہ سے اسے تنگ نہ کریں، لیکن وہ اپنی فطرت سے باز نہ آئے اور ان کی مار دھاڑ کی خبریں آتی رہیں۔ میری بٹ صاحب سے اس مسئلے پر تلخ کلامی بھی ہوئی۔ کچھ عرصے بعد میں نے وہ محلہ چھوڑ دیا اور بٹ صاحب کی کوئی خیر خبر نہ مل سکی۔ کئی سال بعد ہمارے سابقہ پڑوسی نوید صاحب، جو 25-30 سال قبل لندن چلے گئے تھے، چند روز کے لیے لاہور آئے۔ سابقہ محلے دار پڑوسیوں سے ملے۔ میرے بارے میں جب معلوم ہوا کہ میں محلہ چھوڑ چکا ہوں تو وہ میرا پتہ لے کر مجھ سے ملنے آئے۔ ان سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ پرانی یادوں اور پرانے محلے کے حوالے سے باتیں ہوئیں تو بٹ صاحب کا بھی ذکر آیا۔ انہوں نے بتایا کہ بٹ صاحب میرے بچپن کے دوست اور ہم جماعت تھے، بڑی اچھی یادیں ہیں، ان کے ساتھ اچھا وقت گزرا تھا۔ نوید صاحب نے پھر حالیہ واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ میں بٹ صاحب سے کافی عرصے بعد ملا اور یاد دلایا کہ ہم اندرون بھاٹی دروازے کے ہوٹل میں بیٹھ کر وقت گزارتے تھے، پرانے گانے سنتے تھے۔ آؤ آج اسی ہوٹل میں بیٹھ کر یادیں تازہ کرتے ہیں۔ جب ہم باتیں کرتے جا رہے تھے تو بٹ صاحب نے بتایا کہ میرا اپنے محکمے میں اعلیٰ کارکردگی کی وجہ سے افسران کے پسندیدہ لوگوں میں نام ہے۔ میں اب سپرنٹنڈنٹ کے عہدے پر فائز ہوں۔ اندرون شہر کا تمام علاقہ میرے ماتحت ہے اور میرا بڑا روب ہے۔ دکاندار مجھ سے ڈرتے ہیں۔
इस बात को यकीनी बनाने और मुझे मुतासर करने के लिए रास्ते में एक मिठाई की दुकान पर खड़े हो गए और पूछा कौन सी मिठाई ताज़ा है। उसने बताया कि तमाम मिठाई ताज़ा है। भट्ट साहब ने कहा एक बड़ा डब्बा मिठाई का भर दो। उस बेचारे ने भर दिया। भट्ट साहब ने मिठाई ली और बगैर पैसे दिए चल पड़े। मैंने उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाई तो बड़े तकब्बुर से बोले, मुझसे पैसे लेकर मरना है इसने। एक ख्वांचा फरोश पकोड़े और समोसे बेच रहा था। उसे याद दहानी कराई कि तुमने गैर कानूनी ख्वांचा लगाया हुआ है। फिर वहाँ से बहुत सारे समोसे और पकोड़े लिए, उसे भी पैसे नहीं दिए। फिर उसी होटल पर गए जहाँ हमारी यादें वाबस्ता थीं। उससे कहा कि आधा किलो दूध पत्ती बनाओ, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त आए हैं। यहाँ भी चाय पीने के बाद कोई पैसे नहीं दिए। जो मिठाई और समोसे बच गए वो घर वालों के लिए ले गए। मैंने उन्हें याद दहानी कराई कि आपने गलत काम किया है, ये बड़ी बदअखलाकी का अमल है। ऐसी बातें आपको जेब नहीं देती। लेकिन उन्होंने एक लंबी चौड़ी तकरीर झाड़ दी और कहा कि ये मेरा हक था। नवीद साहब बताने लगे कि भट्ट साहब से मिलकर घर आया तो सारी रात सो नहीं सका। दूसरे दिन उठा, सबसे पहले मिठाई वाले के पास गया। वो मुझे पहचान गया। मैंने कहा कल तुमने भट्ट साहब को मिठाई का डब्बा भर कर दिया था। वो मिठाई मैंने भी खाई थी। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहा। मेहरबानी फरमाकर आप मुझसे पैसे ले लें ताकि मुझे सुकून मिल जाए। वो मेरी शक्ल देखता रहा और मेरे मजबूर करने पर उसने पैसे लिए और शुक्रिया अदा किया। इसी तरह मैंने समोसों, पकौड़ों और चाय के पैसे भी अदा किए। फिर जाकर मुझे सुकून आया। नवीद साहब आप बाज़मीर और बाअसूल शख्स हैं। मैंने कहा आपसे ये भी असूली बर्दाश्त ना हो सकी। आपका ईमान लंदन में रहते हुए भी ज़िंदा रहा। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। भट्ट साहब जितनी देर बैठे रहे उनकी ज़िंदगी की तस्वीर मेरी आंखों में घूमती रही। उनका काम चंद रोज़ में हो गया जिसके लिए उन्होंने शुक्रिया का फ़ोन किया। कुछ दिन बाद मालूम हुआ कि उनका इंतकाल हो गया है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे।